نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویقصرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عمل کے رستوں میں کچھ رستے بڑے ہی خوبصورت ہیں، کچھ رستے بڑے سکون والے ہیں، اور راہ عمل کے رستوں میں کچھ رستے ایسے ہیں جو انسان کی روح کو پرواز عطا کرتے ہیں۔ کچھ کام ایسے ہیں جو کرنے کے بعد انسان سوتا تو اپنی چارپائی پہ ہے، لیکن رب کریم اسے اپنے قرب کے ذائقے عطا فرماتا ہے۔ کچھ نیکی ایسی ہیں جو کرنے کے بعد انسان کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس نے کو بہت بڑے کارہائے نمایاں سر انجام دی۔ انہی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے ایثار کرنا، اپنی ذات پر اپنے کسی اور بھائی کو ترجیح دینا۔ قرآن مجید نے بڑے خوبصورت الفاظ کے ساتھ صحابہ کی تعریف فرمائی، فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ کب؟ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، جب انہیں اس چیز کی بڑی شدید حاجت بھی ہو۔ انہیں خود بڑی شدید حاجت ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے، پر وہ اپنے بھائی کو ترجیح دیتے ہیں۔ صحیح مسلم شریف میں اس آیہ کریمہ کا شان نزول ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کے کاشانہ نور پہ ایک بڑا ہی نصیبوں والا مہمان آ گیا۔ اس کے لب و لہجے میں اور اس کے آنے میں محسوس یہ ہوتا تھا کہ بھوکا ہے، کھانا چاہتا ہے۔ حضور علیہ السلام فوراً ازواج مطہرات کے گھروں میں یہ پیغام دیا کہ کچھ کھانے کو ہے تو بھیجا جائے۔ دو جہاں کے شاہ ہیں پر پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ جواب یہ آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو آپ کا فقر اختیاری ہے نا، اس کے سبب سے کئی دنوں میں گھر میں کھانا نہیں پکا۔ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اجتماع پہ نظر ڈالتے ہوئے فرمایا کون ہے جو میرے مہمان کو لے جائے اور اسے کھانا کھلائے؟ کیا لذت والے جملے ہیں کہ مہمان میرا ہے اور کوئی لے جائے اور اسے کھانا کھلائے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مزے کی بات یہ ہے کہ وہ زیادہ مالدار آدمی نہیں تھے، غریب آدمی تھے۔ بڑی مزیدار ہوتی ہے وہ سخاوت، جو سخاوت نہیں ہوتی قربانی ہوتی ہے، جو سخاوت نہیں ہوتی ایثار ہوتا ہے، جو دوسرے کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اس طرح کے لوگ بڑی مزیدار زندگی گزارتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ ایثار بہت اعلیٰ اخلاق کا نام۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ خدمت میرے نصیب میں آئے نا تو اپنے آپ کو بڑا ہی خوش قسمت سمجھوں گا کہ آپ کا مہمان ہو اور کھانا میں کھلاؤں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہمان کو ساتھ لے کر کے نا تو گھر گئے۔ بیوی سے پوچھا کھانا ایک مہمان کے لیے چاہیے؟ اس نے کہا تھوڑا سا ہے جو بچوں کے لیے اور آپ کے لیے۔ تو بیوی بھی جناب ابو طلحہ کی تھی نا، خاوند کا مزاج سمجھتی تھی، تو حضرت ابو طلحہ نے فوراً کہا کہ بچوں کو بہلا کر سلا دو اور میں اور تم بھی کسی طریقے سے رات گزار لیں گے، پر یہ مہمان مصطفیٰ کریم کے، یہ مصطفیٰ کریم کے مہمان ہیں، نبی کریم کے مہمان ہیں، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ میری سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، پر میں یہ حضور کے مہمان ہیں، ان کو دینا ہے، کھلانا ہے۔ بچوں کو، پھر غور کرنا بات پر، بچوں کو انسان اپنی بھوک برداشت کرتا ہے پر اپنے بچوں کی بھوک اس سے برداشت نہیں ہوتی۔ بچوں کو بہلا کرنا، سلا دیا، اور جب بچے سو گئے
تو میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس صحابی نے اپنی بیوی کو بھی بات سمجھائی. تب اس رنگ یہ ہے کہ خاتون نے نا کھانا دسترخوان پہ چنا اور پھر ترتیب اس طرح کی دونوں میاں بیوی نے بنائی کہ تم اس طرح کرنا، کسی طریقے سے چراغ بند کر دینا، کیونکہ کھانا تو ایک آدمی پیٹ بھر کے بمشکل کھا سکے گا. چراغ کو بند کرنا. چشم تصور میں بات لائیے گا. اور مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی سنت ہے. کھانا چن دیا گیا. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ اٹھیں اور کسی کام کے بہانے چراغ کو بجھا دیا. دونوں میاں بیوی ہاتھ ہلاتے رہے. یہ باتیں ہم کر لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، کبھی ان کا ذائقہ تو لیا کریں، اس کی ذرا لذت تو محسوس کریں کہ بچے بھوکے سلا دیے، خود دسترخوان پہ بیٹھے، ہاتھ بھی ہل رہے ہیں، منہ بھی ہل رہا ہے. لوگ اداکاریاں کرتے ہیں لوگوں کو اپنا بنانے کے لیے، اداکاریاں کرتے ہیں، اور یہاں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ رسول اللہ کو راضی کرنے کے لیے آگے، نبی کریم کو راضی کرنے کے لیے. اور اپنی بھوک دیکھیں نا، لوگ رو کے کہتے ہیں پیسہ ہوتا ہے تو رو کے کہتے ہیں میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس نہیں ہے، میں کچھ نہیں دے سکتا. اور ان کے پاس نہیں ہے پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ لے لو، ہم تو دینا چاہ رہے ہیں، خود بھوکے سو لیں گے. میرے نبی کریم علیہ السلام کے غلام نے مہمان کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا. اور جب آپ اخلاص والا معاملہ کرتے ہیں نا، احسار والا معاملہ کرتے ہیں، تو پھر آپ کو دنیا سے ڈگری لینے کی ضرورت نہیں پڑتی. پھر وہ کمزور آدمی ہے جو یہ سوچتا ہے کہ مجھے لوگوں سے تھوڑی ڈگری لینی چاہیے، لوگ میری تعریف کریں کہ میں بڑا سخی ہوں. حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں رات مہمان کو کھانا کھلایا، سو گئے. صبح نماز کے وقت مرتب ترتیب کے ساتھ میں اٹھا، لیکن جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا قدم رکھا تو مجھے بتانا نہیں پڑا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو طلحہ، تیرا اور تیری بیوی کا رات والا عمل خدا کو بھی بڑا پسند آیا ہے اور محمد مصطفیٰ کو بھی بڑا ہی پسند آیا صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا پسند آیا ہے عمل رات. فرمایا اللہ نے قرآن نازل کر دیا. رب فرماتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. فرمایا وہ لوگ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے چاہے انہیں شدید حاجت ہی کیوں نہ ہو. شدید، لیکن نا مزہ بھی اسی چیز کا ہے. اگر کچھ تھوڑا سا سائڈ سے نکال کے آپ کسی کو دے بھی دیں تو یہ کمال تھوڑا ہے. میرے پاس پڑے ہوئے تھے 50,000 تو میں نے 2,000 خرچ کر دیے تو یہ کمال تھوڑا ہے. میرے پاس چند چیزیں پڑی ہوئی تھی تو ایک مجھے پسند تھی، ایک ناپسند تھی، تو چلو یہ کون سا میں پہنتا ہوں کسی کو دے دی تو یہ کوئی کمال ہے؟ اللہ تو فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اگر کسی نیکی تک پہنچنا ہے نا، دیکھیے فرمایا اگر نیکی تک پہنچنا ہے تو پھر سنو، تم ہرگز نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز راہ خدا میں خرچ نہ کرو. مما تحبون، وہ خرچ کرنی ہے جس سے تمہیں محبت ہو گئی، وہ چیز تم نے خرچ کرنی ہے جس سے تمہیں محبت ہو گئی ہے. لن تنالوا البر، ورنہ تم نیکی تک پہنچ سکتے. پھر ٹھیک ہے تم اپنے دل کو مطمئن کر لو، اپنے آپ پہ راضی ہو جاؤ کہ میں نے یہ کر لیا ہے، لیکن تم خیر تک نہیں پہنچ سکتے. اگر نیکی تک پہنچنا ہے تو پھر تو اپنی محبوب چیز، پیاری چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنی ہوگی. میرے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عمر حدیث کے راوی ہیں، ابن حبان میں موجود ہے، فرمایا جس شخص نے اپنی خواہش کو روک لیا، دل میں جذبہ تھا، خواہش تھی پر اس نے اس کو روک لیا، جس نے اپنی خواہش کو روک کر، اپنے نفس کو روک کر اپنے بھائی کی ضرورت پوری کر دی، تو محبوب فرماتے ہیں اللہ اتنا راضی ہوتا ہے کہ اس احسار کرنے والے کی بخشش ہی فرما دیتا ہے، رب اسے معاف فرما دیتا ہے، اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے کہ میرا بندہ سمجھ کے اس نے اس طرح کا رویہ کیا، میرا بندہ. دیکھیں نا خواہشات کہاں نہیں ہوتی، خواہش کہاں نہیں ہوتی. یہ نفس تو ایک ایسا گھوڑا ہے کہ آپ اس کی ایک بات مانیں تو سمجھ لیں کہ ایک لگام اس کی ڈھیلی ہو گئی، پھر یہ فٹافٹ دوسری بھی ڈھیلی کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری. خواہشات تو وہ انسان کے نفس کا وہ پیالہ ہے جو کبھی پر نہیں ہوتا. تھوڑا تھوڑا اپنی خواہشات کو روک کر اگر احسار کیا جائے، اگر کوشش کی جائے کہ چلیں بہت زیادہ اپنے ہی آپ کو سنوارتے رہنا، اپنے ہی گھر کو ضرورت کا کام ضرور کریں، باقی کوشش کریں تھوڑا سا بچ جائے اور اس غریب کو بھی میسر آ جائے، اس غریب کو بھی جس بیچارے کے پاس اپنی چھت بھی موجود نہیں ہے، گھر کی صرف اس کو سجانے سنوارنے میں کروڑوں روپیہ لگانے کی بجائے اگر کسی کی جھونپڑی کا بندوبست کر دیا جائے،
گاڑی صرف اس لیے بدلنے کی بجائے کہ ماڈل پرانا ہو گیا ہے، اگر کسی شخص کے آنے جانے کے اسکول کے کرائے کا ہی بندوبست کر دیا جائے تو میرے بھائی کس قدر زیادہ لوگوں میں پیار بٹے گا۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو کسی کے پاس آتا ہے وہ اسے اپنا سمجھتا ہے اور اپنے اوپر خرچ کرنا ضروری جانتا ہے، تھوڑی تھوڑی قربانی دینا، تھوڑا سا خواہشات کو دیکھیں نا، بڑی معروف بات ہے لیکن کبھی اگر آپ اس کا مزہ لینا تو مزہ بڑا شاندار ہے۔ گوشت جن گھروں میں کم پکتا ہے، جن غریبوں کے ہاں کبھی کبھی آتا ہے، وہاں بڑی لذت سے کھایا جاتا ہے۔ مدینے کے اندر کچھ علاقوں میں غربت تھی، گوشت آئے اور کبھی آئے تو بڑی بڑی جو ہے وہ لذت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے بھی فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ دینا۔ کیا لفظ ہیں، کبھی ان کا اثر اور کبھی ان کا سرور محسوس کریں۔ گوشت کی خوشبو سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ دینا۔ میرے اسلاف فرمایا کرتے تھے اگر روز پھل کھانے ہیں نا تو چھلکے پڑوسی کے دروازے کے آگے نہ پھینکنا، کہیں ان کے بچے بھی ضد نہ کریں یہی والا پھل ہم نے بھی کھانا ہے۔ پتہ نہیں بیچارے کا باپ لا کے دے سکتا ہے کہ نہیں لا کے دے سکتا۔ تو ایک بکری کی سری ایک صحابی نے کسی کے گھر میں بھیجی۔ اب یہ کبھی کبھی گوشت آیا ہے ہاتھ میں تو وہ پکتا ہے، اس کی ایک لذت ہے، اس کا ایک سرور ہے، وہ کھانا تھوڑا زیادہ کھایا جاتا ہے۔ اس کے گھر میں جب سری آئی ہے اس دل میں خیال آیا یار میں تو غریب ہوں ہی، یہ جو میرے ساتھ میں پڑوسی رہتا ہے نا مجھے اس کے حال کا پتہ ہے۔ آج ہمیں پڑوسی کی بیوی اور اس کے بچوں کی حرکتوں کا پتہ ہوتا ہے پر ان کی غربتوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ یہ پتہ ہوتا ہے کہ آنا جانا کس کا ہے لیکن وہاں بیمار کتنے، کمزور کتنے، پریشان کتنے، یہ نہیں پتہ ہوتا۔ مجھے خبر تو ہے کہ میرے پڑوسی کے بچوں کو کتنا دیر ہو گئی گوشت نہیں کھایا، تو اس نے نا سری ساتھ والے پڑوسی کے گھر میں بھیج دی۔ جب اس کے گھر میں آئی تو ماں باپ نے میٹنگ کی، بچوں کو بٹھایا، کہا تحفہ تو ہمیں ملا ہے، کھا تو ہم سکتے ہیں لیکن تمہیں پتہ ہے ہمارے ساتھ والے گھر میں کچھ بیمار لوگ بھی رہتے ہیں، تو بیمار کو اگر تھوڑا سا گوشت کا شوربہ پینے کو ملے گا تو اس کی دل کو تسلی ہوگی۔ بکری کی سری تیسرے گھر میں گئی، تیسرے نے چوتھے کے گھر میں بھیج دی، چوتھے نے پانچویں کے اور پانچویں نے چھٹے نے، اور جب چھٹے نے اس کو دیکھا تو اس نے کہا یار دیکھو گوشت تو گھر میں آ ہی جاتا ہے لیکن نیکی کا موقع کبھی کبھی ہاتھ آتا ہے، کسی اور کو نہ دے دوں۔ اس نے دوبارہ پلٹ کے نہ ساتویں کو دے دی، اور جب ساتویں کے ہتھی آئی تو اس نے دیکھی او خو تو بڑے سارے گھروں میں ہو کے آئی ہے۔ ایک محدث نے تو یہاں کمال جملے لکھے ہیں، وہ کہتے ہیں اس نے پھر بھی اکیلے نہیں کھائی، اکیلے نہیں کھائی، اس نے بیوی سے کہا اس طرح کرو اس کو پکاؤ تو شوربہ ذرا زیادہ کرنا، ساتوں گھر مل کے ہی کھائیں گے، اس کا شوربہ ذرا زیادہ پکانا، ساتوں گھر مل کے کھائیں گے، تھوڑا تھوڑا کھا لیں گے، ذرا مل کے کھا لیں گے۔ میرے بھائی تھوڑا سا اثار کا مزاج بن جائے نا، آپ یقین کریں اثار کا مزاج بن جائے تو بہت ساری غربتیں ویسے ہی تقسیم۔ میرے صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا جب اللہ تمہیں زیادہ پیسے دینے لگتا ہے نا تو ہو سکتا ہے کہ اس میں تمہارے غریب بھائی کا بھی اس نے کچھ حصہ بھیجا ہو، اور جب اگلے مہینے تمہیں تھوڑے سے اور زیادہ عطا کرے تو ہو سکتا ہے تمہاری بیمار بہن کا بھی اس میں حصہ ہو، اور فرمایا جب اس سے اگلے مہینے تمہیں کچھ اور تھوڑے زیادہ دینا تو ہو سکتا ہے تمہارے کسی غریب دوست کا بھی اس میں حصہ ہو۔ جب یہ نظریہ ہوگا نا کہ میں دیتا جاؤں گا تو عرش کا مالک بھی مجھے نوازتا جائے گا، تو پھر انسان کے اخلاق بڑی بلندیوں پہ جاتے ہیں۔ میں نے شروع میں کہا یہ وہ والی نیکی ہے جو روح کو سفر کراتی ہے، جو ٹھنڈک دیتی ہے، جو محبت فراہم کرتی ہے۔ دیکھیے نا کمال کی بات بخاری مسلم میں صحابہ کرام علیہم رضوان تشریف فرمائے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک عورت آئی اور وہ نبی پاک علیہ السلام سے کچھ عرصہ پہلے نا اجازت لے کے گئی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل کرتا ہے آپ کے لیے ایک چادر نہ بنا کے لاؤں، ایک کرتا نہ بنا کے لاؤں، ایک قمیض وہ بنا کے لائی، اس نے بڑے خوبصورت نقش و نگار کیے، حضور کے لیے بنا کے لانا تھی نا، اس نے بڑی محبت کی، اس نے بڑے پریم سے، بڑی ریجھ سے، بڑی مٹھاس سے، جانے کتنا درود پڑا ہوگا، جانے کس قدر وہ راضی ہوئی ہوگی، یعنی وہ لمحے اس پر کتنے سکون کے گزرے ہوں گے کہ اپنے نبی کے لیے تیاری کر رہی ہے۔ کبھی اماں بیٹے کے لیے ٹوپی بنائے نا تو اماں سے پوچھو اس کا رنگ ڈنگ کیا ہوتا ہے، اور جو اپنے مصطفیٰ کریم کے لیے تیاری کرے وہ بڑی محبت سے لائی، بڑے پریم سے لائی اور بڑے ادب سے پیش کی، حضور میں لائی ہوں تو میرے محبوب بھی بڑا ہی بھلا دینے والے ہیں،
محبتوں کا جواب بڑی محبتوں سے دینے والے ہیں۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام اسی وقت اندر گئے، اسی وقت جب وہ قمیض بنا کے لائی، اندر جا کے حضور علیہ السلام نے جو کرتا پہنا تھا اس کو اتارا، اور جو نئی قمیض وہ صحابیہ بنا کر کے لائی تھی حضور نے فوراً پہن لی، اور پہن کر صحابہ کے بیچ آئے۔ صحابہ کے بیچ جیسے ہی حضور آئے نا تو ایک صحابی، اور بعض شارحین نے نام لکھا ہے کہ غریب صحابی نہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے، مالدار آدمی، حضور کی طرف دیکھ کر کے عرض کرنے لگے حضور کتنی پیاری لگ رہی ہے، ایسے لگتا ہے کپڑا بھی آپ کے لیے بنایا گیا ہے۔ حضور کیا انداز ہے، کیسے فٹ آئی ہے وجود اطہر پر، کیا بات ہے محبوب، بڑی پیاری۔ تو حضور فرمانے لگے تمہیں زیادہ پسند آ گئی ہے، زیادہ پسند ہے؟ ہاں۔ فوراً اللہ کے محبوب اندر گئے۔ دیکھنا یہ خاصا مشکل کام ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ چیز کوئی پرانی ہو جائے تو بٹتی ہے، نئی ہو اور پھر ہمیں پسند ہو اور پھر زمانہ تعریف کرے اور اس کو کسی کو دے دیا جائے، یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا۔ لیکن قربان جاؤں محبوب تیری اداؤں پہ، قریب محبوب اندر تشریف لے گئے، اور اندر سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ خاتون تو جا چکی تھی خوش ہو کے کہ حضور نے پہن لی، محبوب نے پھر پرانا کرتا پہنا اور نئی کو طے کر کے نا جناب عبد الرحمن ابن عوف کے ہاتھ میں تھمایا، اور حضور دوبارہ حجرے میں چلے گئے تو لوگوں نے کہا عبد الرحمن یہ تم نے کیا کیا؟ تم دیکھتے ہو حضور کی کرتا نور پر پیوند کتنے لگے ہوئے، حضور تو قبول ہی نہیں فرماتے۔ صحابہ کرام جب کہتے ہیں تو کسی پر بوجھ بننا پسند ہی نہیں فرماتے، تو آج اگر محبوب نے قبول فرمایا، تم نے طلب کر لیا، تمہیں ایسا نہ کرنا چاہیے تھا۔ جناب عبد الرحمن نے بھی جو جواب دیا وہ بھی بڑا کمال ہے، رو پڑے، فرمانے لگے تمہارا کیا خیال ہے، پہننے کے لیے لی ہے، یہ تو حضور کے وجود سے لگ گئی ہے، اب مرتے وقت گھر والوں کو وصیت کروں گا کہ اس میں مجھے کفن دے دیا جائے۔ پس مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا۔ میں تو وصیت کروں گا کہ مجھے اس میں کفن دیا جائے۔ بھائیو، اظہار کا جب جذبہ پیدا ہوتا ہے، اظہار کا جب شوق پیدا ہوتا ہے، تو پھر یہ توجہ لگ جاتی ہے۔ یہ وہ کام ہے جو آپ کے دل کو بڑا قرار عطا کرتا ہے، جو طبیعت کو بڑا ٹھنڈا۔ آپ صبح تجربہ کر کے دیکھیں، صبح کہ جب آپ لوگوں سے حاصل کرنے کا مزاج بنائیں گے نا کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے آنے والے سے کچھ لوٹ لوں تو آپ کو تکلیف ہوگی، اور اگر ذہن بن جائے نا کہ میری وجہ سے کسی کا فائدہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ روح کو سکون عطا فرمائے گا، آنکھوں کو ٹھنڈا کرے گا، سکون دے گا۔ اور جب یہ ذوق پیدا ہوتا ہے نا تو پھر صرف اپنے بچے نظر نہیں آتے، پھر سب کے بچے اپنے بچے ہی محسوس ہوتے ہیں، پھر ہر غریب کا بچہ پیارا لگتا ہے، پھر انسان صرف اپنے کے ہاتھ میں ہی 100 کا نوٹ نہیں تھماتا، دوسرے بھی اسے دکھائی دیتے، پھر وہ پیار بانٹتا ہے، پھر وہ محبت بانٹتا ہے۔ پھر جس طرح وہ اپنے بچے کے بیمار ہونے پہ رو پڑتا ہے نا، کسی اور کی تکلیف کو بھی محسوس کرتا ہے، پھر یہ درد برابر کا کیا انداز ہے۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ ہتھیلیاں گھس گئی تھی سیدہ فاطمہ کی کام کر کر، چھالے پڑ گئے۔ فرماتے میں نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں لے کر کے گیا، کچھ کنیزیں آئی تھی مال غنیمت سے، خدام آئے تھے، یا رسول اللہ ایک کنیز مل جائے، فاطمہ کا کام کاج میں ہاتھ بٹائے گی۔ تو میرے نبی کریم علیہ السلام نے جو جواب دیا نا، ابو داؤد شریف میں موجود ہے، وہ آب زر سے بھی زیادہ کوئی اعلیٰ چیز ہو تو اس سے لکھنے کے قابل ہے۔ رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا جب تک اصحاب صفہ کے معاملات پورے نہیں ہو جاتے، یہ جو میرے غریب نادار صحابہ مسجد میں رہتے ہیں، دین کی تعلیم لیتے ہیں، جب تک ان کے معاملات ٹھیک نہیں ہو جاتے اتنی دیر تک میں کسی اور طرف توجہ نہیں کروں گا۔ فاطمہ کے گھر میں کنیز بعد میں بھیجی جائے گی، لیکن جو دین کے لیے خدام بیٹھے ہیں پہلے خیال ان کا کیا جائے گا۔ اتنا بڑا اظہار، اتنی بڑی محبت میرے رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں یہ بات سکھائی ہے، ہمیں یہ انداز سکھایا ہے نبی کریم علیہ السلام۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید بیمار تھے۔ بیمار آدمی کو آپ اگر کچھ کہتے ہیں نا کھانے کے لیے تو بیچارہ کھا ہی نہیں پاتا، اس کی طبیعت ہی ایسی نہیں ہوتی۔ آپ شدید علیل تھے، کئی دن ہو گئے کچھ کھایا نہیں، تو ایک دن بچے نے بڑی ضد کی کہ ابا جی کچھ تو بتائیں، تو فرمانے لگے بیٹے کہیں سے انار مل جائے نا، کہیں سے انار مل جائے
تو وہ میں کھاؤں گا تو مجھے بڑی تسلی ہوگی، سکون ہوگا۔ انار اگر ملے، صاحبزادے گئے کہیں سے ڈھونڈ کر کے انار لائے، ابھی لا کے رکھا ہی تھا کہ دروازے پہ سائل آ گیا۔ سائل، اس نے کہا کہ اللہ کے نام پر اگر کچھ مل جائے تو بڑی بات ہوگی۔ جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً بیٹے سے کہا یہ انار باہر دے آؤ۔ کہا بجی آپ کو توانائی ملے گی، آپ نے کئی دنوں سے کچھ کھایا نہیں ہے، ابھی تو آپ نے قبول فرمایا ہے، خواہش کا اظہار کیا تو مہربانی فرمائے قبول کر لے۔ فرمایا نہیں بھائی سائل کو دے دو۔ دو تین دفعہ جب کہا تو بچے کو ڈانٹا، فرمایا جب میں تمہیں کہہ رہا ہوں تو دے دو۔ اب سائل کو جب دے دیا نا، بیٹا واپس آیا تو عجیب لفظ کہے حضرت عبداللہ ابن عمر نے، ہمارے لے کہ بیٹا انار کھا کے شاید مجھے اتنی توانائی نہ ملتی جتنی اس سائل کو دے کے اللہ نے میرے روح کو سکون عطا فرمایا۔ نہ اس کو دے کر اللہ نے سکون دیا، کھانے کے بعد شاید مجھے اتنا نصیب نہ ہوتا۔ اظہار ایک ایسی چیز ہے، بانٹنا ایک ایسی نعمت ہے، دے دینا اتنے سکون والا کام ہے جو انسان کو بڑی دور لے جاتا ہے۔ میرے نبی رحمت سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیشہ بانٹا، بانٹنے کو محبوب رکھا، بانٹنے کو پسند کیا، صحابہ کو یہ ذوق دیا۔ آپ دیکھیے نا کہ جب صحابہ کرام علیہم رضوان آئے ہیں مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ، تو آپ سوچ سکتے ہیں آج سگا بھائی اپنے بھائی کے لیے جب اس کے اپنے والد کی جائیداد ہوتی ہے، اللہ نے حصہ رکھا ہے، قانون نے حصہ رکھا ہے، اور بانٹ کے دینا کتنا مشکل ہوتا ہے، کتنا کٹھن اور کتنا مشکل کام ہے۔ لیکن جب نبی پاک علیہ السلام نے کہا نا انصار سے کہ مہاجر تمہارے بھائی ہیں، تو انہوں نے ہر چیز بانٹ کے دے دی۔ گویا ہر چیز بانٹ کے، میرے لفظوں پر غور کریں، ہر چیز بانٹ کے دے دی، رسی رکھ کے ہر چیز بانٹ کے دی، اور کہا کہ جس طرح ہم مالک ہیں اسی طرح تم بھی مالک۔ کائنات میں یہ عجیب جذبہ لوگوں نے دیکھا کہ صحابہ نے بانٹ کے دیا، احسار کیا۔ اسی کا فائدہ یہ تھا کہ پھر وہ محبت پروان چڑھی، پھر لوگ پہچان نہیں پاتے تھے کہ ان میں مہاجر کون ہے اور انصار کون ہے۔ پھر ان کی رشتہ داریاں ہوئیں، پھر تعلقات مضبوط ہوئے۔ لالچ سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، احسار کرنے سے رشتے مضبوط ہو جاتے ہیں، بانٹنے سے رشتے بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے بانٹنے کی کوشش کریں، احسار کرنے کی کوشش کریں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ تو ہر وقت احسار کرتے، ہر وقت احسار کرتے، شدید علیل ہوتے تو احسار کرتے، کمزور ہوتے تو احسار کرتے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جب ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں۔ بیماری میں بھی احسار ہے، کفن میں بھی احسار ہے، قبر کی جگہ میں بھی احسار ہے۔ تبوک کے موقع پر 6-7 صحابہ زخمی حالت میں پڑے تھے، شدید زخمی حالت۔ خدا نہ خواستہ جب کئی لوگ اکٹھے زخمی ہو جائیں تو ہر ایک کی خواہش نہیں ہوتی کہ پہلے مجھے ہاسپٹل پہنچایا جائے، پہلے مجھے ضرورت ہے۔ تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں پانی لے کے نا زخمیوں کے پاس گیا، ایک زخمی کرا رہا تھا، اس کو کہا پانی پی لو، تو اس نے کہا یار میرے اندر تو قوت برداشت ہے، لیکن جو ساتھ میرا بھائی صحابی لیٹا ہے نا اس کو زیادہ ضرورت ہے۔ کہتے ہیں جب اس تک پانی لے کے گیا تو اس نے کہا میں برداشت کر لوں گا، ساتھ والا بوڑھا ہے اور زخم بھی زیادہ ہیں۔ کہتے ہیں جب اس تک پانی لے کے گیا تو اس نے مجھے چوتھے تک بھیج دیا۔ چوتھے کے پاس گیا تو وہ کہنے لگا وہ ان چاروں نے جس کا کلمہ پڑھا ہے نا میں نے بھی اسی رسول کا پڑھا ہے، میرے اندر بھی وہی جذبہ ہے، اگلے کو یعنی زخمی حالت میں، زخمی حالت میں۔ کب تک ان باتوں کو صرف سنا جائے گا اور ہم یہ شوق نہیں پیدا کریں گے کہ یہ کام کر لینا چاہیے۔ کہا میں ساتوں تک لے کے گیا، اور جب میں ساتویں کے پاس کھڑا تھا تو وہ ہچکیاں لے رہے تھے موت کی، اور مجھے کہہ رہے تھے کہ وہ پہلے کو پانی پلا دے، وہ زیادہ کمزور ہے۔ کہتے میں پانی لے کے پہلے کے پاس آیا تو روح پرواز کر گئی، دوسرے کے قریب آیا تو جنت کی طرف سفر مکمل ہو گیا، تیسرے کے پاس آیا تو شہادت کا درجہ مل گیا، چوتھے کے پاس آیا تو وہ بھی درود و سلام پڑھتا۔ روح حضرت سیدنا اسرائیل کے حوالے کر رہا تھا، کہتے ساتوں چلے گئے، پانی کا پیالہ میرے ہاتھ میں تھا، میں کبھی پیالہ دیکھتا کبھی ان جانے والوں کو دیکھتا، اور پھر میرے لبوں پہ محمد عربی کا درود و سلام ہی جاری ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درود و سلام جاری ہوا۔ کیا تربیت فرمائی ہے، کیا انداز اختیار کیا ہے۔ اگر آپ زیادہ توجہ فرمائیں میرے سننے والے تو ایک خاص بات، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر نبی پاک علیہ السلام بڑے ہی پریشان ہوئے تھے، حضور بڑا روئے تھے۔ 70-72 لوگوں
की शहादत हुई थी तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मैयत मुबारक को जस्द अतहर को सामने रख लिया और हर जनाजे को हुजूर फरमाते यहाँ ला के रखो। जनाजा रखा जाता तो हुजूर जनाजा पढ़ाते, फिर दूसरा जनाजा पढ़ाते, तीसरा, 70 लोगों का जनाजा पड़ा और हजरत अमीर हमजा की मैयत मुबारक पड़ी रही, यानी उन पर 70 मरतबा मेरे नबी ने नमाज जनाजा अदा फरमाई। उनका वजूद काट दिया था कुफार ने, काट दिया था। हजरत सफिया जो हुजूर की पुप्पो हैं, हजरत जुबैर बिन अवाम की वालदा, वो दौड़ी हुई आई अपने भाई को देखने के लिए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कहा हजरत जुबैर से, माँ को रोको, ये बहन है, ये भाई का ये रूप नहीं देख सकेंगी, आंखें निकल गई हैं, कान काट दिए गए, ये बहन है, इसे देखा नहीं जाएगा। तो हजरत सफिया नबी करीम अलैहिस्सलाम से अर्ज करने लगी, जो अमीर हमजा से आपका प्यार था उसे भी मैं जानती हूँ, और अगर आपने देख लिया तो मैं भी देख ही लूंगी, और मेरा भाई तो अल्लाह के रास्ते में गया है, उसे तो शहादत की मौत मिली। फिर करीब आई और करीब आके खड़े होके कहा, अल्लाह इस कुर्बानी को कबूल फरमा, अल्लाह इनके दर्जात बुलंद फरमा। 2 चादरें कफन की, कफन के लिए 2 चादरें, ये इस्लाम पर गुर्बत का जमाना है, कफन का कपड़ा भी मुयस्सर नहीं। 2 चादरें हजरत सफिया लाई और कहा कि मेरे भाई को इसमें कफन दे दो। हजरत जुबैर बिन अवाम फरमाते हैं, नबी करीम अलैहिस्सलातु सलाम जब कफन देने लगे तो करीब एक और सहाबी थे, उनकी लाश भी पड़ी थी जिनको कफन मुयस्सर नहीं था। तो महबूब फरमाने लगे, मुझे गवारा नहीं होता कि चचा को तो कफन दे दूं, तो मेरा ये सहाबी बगैर कफन के चला जाए, इसको कफन दे दूं और ये बगैर कफन के चला जाए। 2 चादरें, एक बड़ी हैं एक छोटी हैं, दोनों के कद बड़े हैं, अब क्या किया जाए। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुरा अंदाजी करो, कुरा डालो। तो कहते हैं कुरा डाला कि कौन सी चादर किसको देनी है, तो बड़ी चादर उस सहाबी के नाम निकल आई। देखो तारीख आलम ने ये नजारे भी देखे कि हजरत अमीर हमजा के हिस्से में छोटी चादर आई, ये एसार मेरे नबी पाक का, कफन में भी एसार, कफन में भी, कफन में भी, वहां जख्मों में एसार है, यहाँ कफन में एसार। मेरे करीम रसूल अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया कि अब छोटी चादर से हजरत अमीर हमजा को कफन दिया जाएगा। छोटी चादर जब ओढ़ी, सर ढांपते थे तो पैर नंगे हो जाते थे, पैर ढांपते थे तो सर नंगा होता था। महबूब ने फरमाया, सर ढांप दो और पैरों पे घास डाल दो और मेरे चचा की कब्र बंद करो, अल्लाह इन्हें जन्नत का लिबास अता फरमाने वाला है, जन्नत का। यहां तक एसार होता था, यहां तक गोया कफन डालने में भी एसार। और मैंने जो बात कही ना कि कब्र में भी एसार करते थे। अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन, इस उम्मत का बहुत बड़ा हीरो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जख्म लग गया, एहसास हो गया कि अब शायद विसाल हो जाएगा। अपने साहिबजादे से कहने लगे, सैयद आयशा सिद्दीका के पास जाएं। गुंबद खजरा में 3 कब्रों की जगह है, एक में हुजूर की तदफीन हुई, एक में हजरत अबू बकर है, एक जगह बाकी है, सैयद आयशा सिद्दीका ने जगह अपने लिए रखी हुई। कितनी बड़ी जगह है जो गुंबद खजरा में मौजूद है। तो हजरत उमर के साहिबजादे गए, जाके कहा, अम्मा जी अब्बा जी का आखिरी वक्त है, अगर आप इजाजत दें तो हुजूर के गुंबद में दफन होना चाहते हैं। जनाब आयशा रो पड़ी, कहने लगी, कोई कब्र का एसार तो नहीं ना करता, और कब्र की वो जगह जो गुंबद खजरा में हो, जहां नबी करीम अलैहिस्सलाम के जलवे हों, लेकिन उमर से कहना तुमने इस्लाम की बड़ी खिदमत की है, मैं कब्र की जगह की भी कुर्बानी देती हूँ, मैं इसार करती हूँ, मैं देती हूँ वो जगह। तो मेरे भाई, उन्होंने रोजी रोटी में ही सिर्फ इसार नहीं किया, उन्होंने तो जख्मों की हालत में भी इसार किया, कफन के कपड़ों में भी इसार होता रहा, कब्र की जगहों पर भी इसार होता रहा। इसार इतनी बड़ी नेकी है जो आपको बड़े बुलंद अखलाक तक पहुंचाएगी, जो आपका रूहानी कद ऊंचा करेगी, जो आपका अखलाकी कद ऊंचा करेगी, जो आपकी तबीयत के अंदर नूर का फरोग करेगी। और भी बड़ी सारी नेकियां इंसान करता है, लेकिन याद रखना, जो नेकी आपको उड़ान अता करेगी वो इसार वाली नेकी है। अपनी चंद ख्वाहिशात छोड़कर ना किसी और को देने की तरफ तवज्जो करें, फिर देखें रब करीम आपकी रूह को कितना सुकून अता फरमाता है। अर्श का मालिक सही मानों में महबूब की गुलामी अता फरमाए। आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।